صوبائی وزیر محنت انسانی وسائل محمد اشرف خان سونا صاحب کے ساتھ ہم آج موجود ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا مزدور کہتے ہیں، تو میرے پاس تو کچھ رہ نہیں گیا کہ میں آپ کو بتاؤں مزدور کی حالت آج پورے پاکستان میں۔ سونا صاحب، یہ اتنی زیادہ قوانین بنائے ہوئے ہیں، ڈرافٹڈ سب کچھ ہے، یہ کیا کریں اس کا؟ یہ تو مجھے ہم لوگ آج مل کے آئے ہیں ہر قسم کے مزدور سے، اور سمجھ نہیں آ رہی میں ان آرٹیکلز کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے قوانین بناتے ہیں، وہ بیوروکریسی جو ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے، ان کا اس طبقے سے کبھی کوئی رشتہ اس طرح سے رہا نہیں جو رشتہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے مسائل کو قریب سے دیکھے۔ ابھی آپ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، انہیں ان کے مسائل کا کیا تدارک؟ اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت جو اس وقت ہے اور جو کل تھی اور جسے کل کو آنا ہے، وہ اس پاکستان کی امیر ترین چند لوگوں میں سے ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاسی قیادت جو ملک کے امیر ترین افراد میں سے ہے، ان سے آپ ایک عام شخص کی فلاح و بہبود کی توقع کیسے کر سکتی ہیں؟ میں تو نہیں توقع رکھتا ہے۔ اس لیے 22 اپریل کو حلف اٹھائے گئے، 1 سال 8 دن ہو گئے، آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ جی، میں پہلے تو اقرار جرم کروں کہ میں پنجاب حکومت کو کنونس نہیں کر سکا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو قائل نہیں کر سکا کہ صرف پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کے اندر لیبر انسپیکشن پالیسی نہیں ہے۔ ہمیں پابند کیا، پہلی حکومت نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی لیبر آفیسر کسی صنعتی ادارے کے اندر جا کے چیک نہیں کر سکتا کہ وہاں لیبر لاز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آج کی پنجاب کی حکومت، میری اپنی حکومت جس میں میں خود وزیر ہوں، پرویز الہی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ اس نے پابندی لگائی، ہم نے آج تک پابندی اٹھائی نہیں۔ عادت سے زیادہ محنت کش طبقوں کے لیے تو ابھی تک لاز بنائے ہی نہیں گئے۔ آدھی آبادی کا اگر ہم کنسیڈر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 4-4.5 لاکھ لوگ پنجاب کے اندر ایک مزدور کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو سوچ کے سن کے انتہائی تکلیف پہنچے گی کہ صرف 6 لاکھ بندے لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسے رجسٹرڈ ہیں جنہیں قانون مزدور کا درجہ دیتا ہے۔ یہی ہم دیکھ کر آئے ہیں، سن کے کیا، ہمیں دیکھ کے تکلیف ہوئی ہے۔ ابھی آپ بٹھا مزدور کی حالت آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ قوانین سوشل سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے میری بہن، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو میں نے بات شروع میں کہی کہ سیاستدان چاہتے نہیں ہیں کہ پنجاب کے مزدور کو ایک شعور مل جائے، پنجاب کے سیاستدان، ملک کے سیاستدان چاہتے نہیں ہیں کہ غریبوں کے بچے پڑھ جائیں، پنجاب کے ملک کے سیاستدان نہیں چاہتے کہ غریبوں کے گھروں میں بھی خوشحالی آ جائے۔ جس معاشی بدحالی کا ہم شکار ہیں، اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور آپ نے یہ عہدہ قبول ہی کیوں کیا اگر آپ کو اتنے زیادہ آبسٹیکلز نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے بڑا سخت سوال کیا۔ میں پارٹی ڈسپلن کا قائل ہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ تم لیبر ڈپارٹمنٹ کو سنبھالو گے، لیبر کا کام کرو گے۔ اس میں ابھی میں پنجاب بھر کے مزدوروں کے پاس جاتا ہوں، میں ان کے گھروں میں، ان کی فیکٹریز میں جاتا ہوں، اور جو کام مجھے آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر ہر جگہ پہ ٹریڈ یونین بنا دو، مزدوروں کی تنظیمیں بنا دو، رکشہ ٹانگے والے کی یونین بنا دو، انڈسٹری کے اندر مزدوروں کی یونین بنا دو، بڑے سرکاری اداروں میں ٹریڈ یونینز بنا دو، تاکہ ان کو ہم ایک شعور اور سمجھ دے سکیں کہ انہیں اپنے حقوق کے لیے کیسے جنگ لڑنی ہے، انہیں ہم ایک ایجوکیٹ کر سکیں۔ لیبر منسٹری کے اندر 5 ٹاپ پرائرٹیز کیا ہیں آپ کی؟ میں 5 کا تو تذکرہ بعد میں کرتا ہوں، میری ایک ترجیح ہے اس وقت، بس میری ایک ترجیح یہ ہے کہ میں پنجاب کے ہر مزدور کے پاس پہنچ کے، ہر خاتون مزدور کے پاس پہنچ کے اس کو یہ احساس دلا دوں کہ اگر تم اپنے خاندان کا معیار زندگی بہتر کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم بھی ایک بہتر زندگی اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو، تو پھر تم اس بات کا احساس کر لو کہ یہ تبدیلی صرف تم اپنے بچوں کو پڑھا کے لا سکتی ہو۔ میں نے آپ سے وہی عرض کیا، پڑھانا تو بات کی بات ہے، یہ تو اپنا خون پسینہ ویسے ہی بہا رہے ہیں 2 وقت کی روٹی لینے کے لیے، نظام میں تو تبدیلی آپ لائیں گے نا سر۔ میں میڈم آپ سے عرض کروں، یہ دیکھیں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے مزدور کے لیے کہ وہ نہیں، میں آپ سے عرض کروں، یہ مشکل مرحلہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے مزدور کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو سکول بھیج دے گا تو شام کو 50-60 روپے جو اس کا بیٹا کما کے لائے گا وہ کہاں سے آئیں گے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں یہی تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اب تمہیں اپنی نسل کی قسمت بدلنے کے لیے 2 گھنٹے تجھے خود زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور ساتھ حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ کہیں تو یہ سرکل ٹوٹے، کہیں تو غلامی کا یہ زنجیر ٹوٹے ان مزدوروں کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کے اندر غربت کی وجہ جہالت کو سمجھتا ہوں۔ جب آپ جہالت کو شکست دے دیں گے تو غربت خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک خاندان کو میرے والد نے یہ کیا کہ اس نے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام کیا اور مجھے گریجویشن کرائی، اور میں آج یہاں بیٹھا ہوں۔ یہی بات میں ہر مزدور کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے غلامی سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کو دنیا میں علم کی روشنی سے طاقتور کرو۔ تم زیور تعلیم جو ہے وہ اپنی بچیوں کو پہلا کے ان کو جانوروں کی طرح کام کرنے سے نکال کے انسانوں کی بستی میں لے کے آؤ، اور یہی میری ایک ترجیح ہے۔ میں اس کے اوپر ہم نے ایک کمپین لانچ کی تھی اور ابھی وہ درمیان میں ختم ہوگی، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو میں آپ کو اصل میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اربوں روپے فنڈز ہیں، اور ایک ماسٹر پلان ہم نے تیار کر لیا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں یہ خوف ہے کہ اگر ان کا بچہ سکول چلا جائے گا تو رات کو ان کے گھر میں کھانا کیسے پکے گا، ہم ایک اسکالرشپ اسکیم شروع کر رہے ہیں، اور ہم ان بچوں کے لیے اسپیشل تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن کا انتظام کر رہے ہیں، اور جو مزدور کا بچہ اپنا کام چھوڑ کے سکول میں جائے گا اس کو میں نے نام دیا ہے سنہری بچے۔ ہم ان سنہری بچوں کو ایک روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے ایک وقفے کی جانب ہم لوگوں نے چلنا ہے، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اب آپ نظام میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے پیغام دے دیا سارے مزدوروں کو۔ ابھی میں آپ سے ایک عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جب تک دولت کی مساوی تقسیم نہیں ہوگی، جب تک وسائل برابری کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیے جائیں گے، جب تک امیر اور غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ کم نہیں ہوگا، نہ آپ کا یہاں عدالتیں ٹھیک کام کر سکتی ہیں، نہ آپ کا امن و امان یہاں پہ قائم رہ سکتا ہے۔ دیکھیں عمرہ تو نیچے آنے کو تیار نہیں ہے، شاید آپ ہی مزدوروں کو اوپر لے کر آ جائیں۔ آپ بتائیں آپ نظام میں کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو نظام ہم تشکیل دے رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے بات کر دی کہ انسپیکشنز آپ چاہ رہے ہیں کہ واپس فیسیلیٹیٹ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظام تبدیل کیسے ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ وزیر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نظام کیسے تبدیل ہونا ہے کہ مار روڈ سے کسی دن وزیر کی جاتی ہوئی گاڑی کو سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا جوتے پالش کرنے والا بچہ رکے گا اور اس گاڑی میں سے اس بچے کو اتار دے گا جو سکول جا رہا ہے سرکاری گاڑی کے اوپر، اور وہ جوتا پالش کرنے والا بچہ اس وزیر کے بیٹے کو کہے گا کہ تم ایک دن کے لیے یہاں بیٹھ کے جوتے پالش کرو اور میں تمہاری جگہ آج سکول میں پڑھ کے آؤں گا۔ نظام اس دن تبدیل ہوگا، اور وہ اس دن جس دن اس ڈرائنگ روم کے اوپر میری فیملی میں سے میری بیٹی کو جو میرے گھر میں کام کرتی ہے نا ماسی، اس کی بیٹی اٹھا کے کہے کہ جاؤ کچن میں برتن دھو کے آؤ، آج تمہاری جگہ پہ بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں گی، اس دن نظام بدلے گا۔ باقی یہ سب فراڈ ہیں حکومتوں کی پالیسیاں، یہ حکومتوں کے جو ضابطے، یہ قوانین جو آپ اٹھائی پھرتی ہو نا، یہ صرف کتابوں کے لیے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے سارے بنائے ہوئے، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے، اس لیے شروع بھی میں نے آپ ہی سے اس کے اوپر میرا اور آپ کا اتحاد اور اتفاق ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی اجازت نہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی معاشی ناانصافی ہوئی وہاں پہ ضرور انقلاب آیا۔ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پہ تو اب تک 62-60 میں انقلاب آیا نہیں ہے، لیکن مجھے ضرور یقین ہے کہ اگلے 10-12 سال کے اندر دولت کی نامساوی تقسیم کے اوپر اس ملک کے اندر انقلاب آنے والا ہے، اور وہ انقلاب غریب، مزدور، محنت کش اور محنت کار لائیں گے۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی سی اچھی چیزیں، ہمیشہ انقلاب یہی طبقہ لاتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر غریبوں نے انقلاب لایا، پاکستان کے اندر بھی اب غریب کو سمجھ آنے والی ہے، اس کے لیے جو ہم نے کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے قومی اسمبلی کے خطاب میں کہا کہ پاکستان بھر کے مزدوروں کے لیے کوئی 80,000 کے قریب گھر بنائیں گے۔ پنجاب کے اندر 40,000 گھر بننے ہیں، جن میں سے 2,000 گھروں کے اوپر ہم سٹارٹ لے چکے ہیں، اور یہاں لاہور میں 1500 گھر اور 500 گھر مظفر گڑھ میں سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 1 سال کے عرصے میں 40,000 گھروں کی ہم بنیاد رکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم نے فیصلہ کیا، لیبر ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنی جابز نکلیں گی سب کی سب ہم رجسٹرڈ مزدوروں کے بچوں کو دیں گے۔